بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد ہم لوگ کتاب التوحید لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اس کتاب میں ہم لوگ آج 32واں باب الباب الثانی والثلاثون پڑھنے جا رہے ہیں۔ باب قول اللہ تعالی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ چلیں شروع کریں شیخ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. باب وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، رواه البخاري. فيه مسائل. الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة، السابعة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. باب الثالث والثلاثون، قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس أن رسول الله عليه وسلم والأمن من مكر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. فيه مسائل. الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. بس يا شيخ چلیے کافی ہے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو ابواب اس میں بعض آیتوں کی سرخی لگائی ہے ابواب میں، ان میں سے ایک وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ ہی پر تم توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا پھر وہ مومن نہیں ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کا بھروسہ توکل کم اور زیادہ اس کا امکان ہے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، تم اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ تو یہ ہے کہ اگر تم مومن ہوگے اور مومن ہو سچے معنوں میں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ تو یہ باب کا عنوان ہی انہوں نے آیت کو ہی بنا دیا، اور وہ اس لیے بھی کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ پر توکل کرے۔ اب توکل میں جو تفصیل جو نبی علیہ السلام نے ذکر کی ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ کیا اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دوں کھلا اور جو ہے اللہ پر توکل کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اسباب کو اپنایا جائے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے۔ تو آپ سارے کام اس کے لیے جو اسباب ہوتے ہیں
ان کو اپنانا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے. آدمی اسباب کو اپنائے بغیر اللہ پر بھروسے کا دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ صحیح نہیں. اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ تو اسباب کو اپنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے. باقی اللہ تعالیٰ اپنے طور پر جو ہماری تقدیر میں لکھا رہے گا وہ بات ہمارے حصے میں ہو جائے گی. تو آپ تقدیر کا بہانہ کر کے جو اسباب ہیں ان سے بھاگ نہیں سکتے. یعنی جیسے انسان بیمار ہوا تو یہ شریعت کا حکم ہے کہ وہ اپنے علاج کی تدبیر کرے، علاج کی کوشش کرے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑ دے. لیکن یہ ہے کہ سرے سے انسان علاج ہی نہ کرے اور کہے کہ میں اللہ پر توکل کر لوں گا، تو یہ توکل کا صحیح مفہوم نہیں. اور جہاں نبی علیہ السلام نے دیگر چیزوں سے، بیماریوں سے علاج کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے جب بخار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے کہا کہ مجھ پر پانی ڈالو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ بخار کے علاج کے لیے پانی کو استعمال کیا، یا پانی کو ڈالا اپنے بدن پر. تو یہ کچھ نسخے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج کے طور پر اپنایا، اور مختلف احادیث میں وہ ساری چیزیں مذکور ہیں. تو یہ کہ توکل انسان اسباب کو اپنائے بغیر نہیں کرے گا. صحیح معنی میں توکل وہی ہے کہ انسان اسباب کو اپنائے پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں کہا، لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے اگر صحیح معنوں میں تم لوگ توکل کرو گے تو اللہ تعالیٰ جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے ایسے تم کو بھی رزق دے گا. اب وہ صبح سویرے بھوکے پیٹ جاتے ہیں، اور لیکن جب واپس ہوتے ہیں تو سیر ہو کر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر تو نکلنا پڑے گا، رزق کی تلاش میں محنت کرنی پڑے گی، اس کے بعد ہی رزق آئے گا. تو اسباب اپنانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حکم دیا. اب یہاں پر جس آدمی کا ایمان جتنا قوی ہوگا اس کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی اتنا ہی قوی ہوگا. اگر انسان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کم ہے یا اس کا بھروسہ کمزور ہے تو پھر یہ اس کے ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. یہ اے نبی آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کافی ہے. تو مطلب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تاکید کی جا رہی ہے. اللہ آپ کے لیے کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین، جو ساتھ میں آپ کے مومنین ہیں یہ لوگ بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ایک سبب بنایا کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ جہاد میں شرکت کریں گے، جہاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ فتح سے آپ کو سرخرو کرے گا. اس سے پہلے جو باب کے عنوان میں جو آیت بیان کی گئی، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اس کے اندر تو باقاعدہ شرط کی طرح ان کنتم مؤمنین فعلی اللہ توکلوا، یہ مفہوم ہے اس کا. اور ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو کلمات ہیں منقول ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے طور پر ان کے قوم نے ان کو جب آگ میں ڈال دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس کلمے کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کلمے کو کہا جب لوگوں نے ان کو یہ خبر دی کہ آپ کے خلاف لوگ لشکر تیار کر رہے ہیں، لشکر جمع کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اس طرح یہ گویا کہ گھبراہٹ کے وقت جب دشمن کا خوف ہو جائے تو ایسی صورت میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل
اس کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود جب لوگوں نے آپ کو ڈرانے کی کوشش کی یا لوگوں کا ڈر دلانے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے تھے، اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے کلمات یہ بتاتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر توکل کی اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کی دلیل ہے۔ ان نصوص کی روشنی میں کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے ان التوکل من الفرائض، ایمان کے مطلوبہ چیزوں میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا معبود مانتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ کرے، نہ اپنی قابلیت پر، نہ اپنی صلاحیت پر، نہ اپنے رسوخ پر، اپنے اسباب پر، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے انسان مختلف پیرائے سے کوشش کرتے ہیں، ہر کوئی اپنے طور پر، جیسے ایک ہی کلاس میں پڑھے ہوئے لوگ، ایک ہی شہادہ لیے ہوئے لوگ، ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے لوگ، سب ایک طرح کی محنت کرتے ہیں، ایک ڈگری پاس کرتے ہیں، اس کے بعد سب لوگ اپنے طور پہ محنت کرتے ہیں، کام تلاش کرتے ہیں، لیکن کسی کو ایک اچھی جگہ مل جاتی ہے، کسی کو جو ہے معمولی ہوتی ہے، کسی کوئی اور وظیفہ ڈھونڈنے میں رہ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ پر ہی انسان بھروسہ کرے، یہ انسان سے مطلوب ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تو یہ صرف اسباب اپنا لینا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے یہ چیز گارنٹی ہو جائے گی یا ہو گئی۔ یہ اسباب اپنانا تو یہ ایک حکم ہے، باقی اسباب اپنانے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح انہ من شروط الایمان، یہ بھروسہ کرنا کوئی اختیاری چیز نہیں، بلکہ یہ اگر سچے معنی میں کوئی انسان مومن ہے تو اسے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اگر جو آدمی اللہ پر بھروسہ نہیں کرے گا تو وہ صحیح معنوں میں مکمل مومن نہیں ہے، اس کے ایمان میں کمزوری ہے۔ جس قدر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کم ہے اسی قدر اس کے ایمان میں کمزوری رہے گی۔ اچھا، تفسیر الآیت فی آخرہا، یہ سورہ انفال کے آخر میں جو ایک آیت ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، تو یہ بھی اسی کو بتلاتی ہے۔ توکل ہی کا مفہوم اس آیت سے بھی نکلتا ہے۔ تفسیر آیت الطلاق، سورہ طلاق کی جو آیت ہے، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اچھا، ہم لوگوں سے جو پہلی آیت تھی وہ شاید چھوٹ گئی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ تو حقیقی معنی میں وہ ہے مومن جن کے سامنے اللہ کی بات، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی یاد دہانی کروائی جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب آیتیں اللہ کی تلاوت کی جائیں تو ایمان میں ان کے اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ لوگ حقیقی معنوں میں مومن وہ ہیں جو اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی توکل کا تذکرہ ہے، سورہ انفال کے آغاز میں بھی، پھر سورہ انفال کے آخر میں بھی۔ السادسہ عظم شأن هذه الکلمہ، یہ جو کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، کہا، پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا، تو یہ ایک بہت ہی عظیم الشان کلمہ ہے۔ انسان کو جب بھی گھبراہٹ ہو، خوف ہو، تو اس صورت میں یہ کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ السابعہ انہا قول ابراہیم و محمد صلی اللہ علیہ فی الشدائد، صلی اللہ علیہ وسلم فی الشدائد، کہ پریشانیوں کے عالم میں یہ بڑے بڑے انبیاء، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ تھا مصیبت کے موقع پر۔ تو یہ کلمہ ہمیں ادا کرنا چاہیے جب انسان کو کسی چیز کا خوف لاحق ہو۔ چلیں اس کے بعد اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ شیخ ایک چھوٹا سا مداخلہ شیخ،
اہلاً اہلاً، فرمائیے. اعلام السنہ سے. جی جی ضرور. یہاں پہ ایک باب صفت الحشر من السنہ، بلکہ کیف صفتہ من السنہ. تو یہاں پہ ایک حدیث ہے، انکم محشورون حفاتا غراتا غرلا. جی، جی اس کے بعد کما بدأنا اول خلق نعیدو کریں، اس کے نیچے والی حدیث ہے وَإِنَّ أَوَّلُ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ. ٹھیک. وَإِنَّ أَوَّلُ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کپڑے پہنائے گا. جی اچھا، یہ کیوں بلکہ سوال کیے شیخ ہمارے سے، تو اس کی وجہ کیوں ہے، کیوں اللہ تعالیٰ پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ہی کپڑے پہنائے گا؟ تو اس کا جواب دے دوں یا آپ کچھ کوئی کسی کو معلوم ہے؟ یہ شاید کہ جب ان کے قوم نے ان کو آگ میں ڈالا تھا تو شاید ان سے کپڑے بھی نکال لیے تھے، اسی وجہ سے جی ان کو جو ہے نا بالکل بالکل، اللہ ان کے تعالیٰ کپڑے کے لیے انہوں نے. نکال کے ان کو ننگا کا آگ میں پھینکا گیا تھا، بلکہ جی 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 یہاں پہ ذکر ہے. اس کے بعد جو ہے اولو جو ہے نا آپ کی آواز تھوڑا یہ کٹ دو رہی وجہ ہے ہو بیچ سکتی بیچ ہے میں. صاحب. اچھا جی، نیٹ کا ہو سکتا ہے پرابلم ہے. اول ما یفصل السروال ابراہیم علیہ السلام بولتے، کیونکہ پہلے سب سے پہلے جو سروال سیے ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہی تھے. اچھا اچھا. اور جی پہلی وجہ تو بالکل معقول ہے کہ وہ جو ہے نا ان کو جو پھینکا گیا تھا آگ میں، ان کے کپڑے بھی اتار لیے گئے تھے، جی 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 تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو پہلے کپڑے پہنائے گا، ایسا بولتے. صحیح. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیک، احسنت، ماشاء اللہ. جی بالکل، جو بھی مناسبت کے اعتبار سے کوئی بھی نصوص وغیرہ رہیں تو سب کے لیے مجال ہے، کوئی بھی مداخلہ اضافہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہاں چلیے، اس کے بعد جو باب ہے ہم لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں. یہ بھی مختصر باب ہے. باب قول اللہ تعالی افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. یہاں 33واں باب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے مکر سے، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایک معمولی آواز یا چیخ کے ذریعے سے سارے انسانوں کو ہلاک کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے کئی قوموں کو ہلاک کیا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو جو ہم نے عذاب میں مبتلا کیا یا گرفتار کر لیا یا پکڑ لیا یا عذاب دیا تو ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْض، کسی کو زمین میں دھسا دیا. اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے. لوگ کتنے بھی اسباب کر لیں، کتنی بھی اپنی سیفٹی اور اپنی سیکورٹی کے اسباب کر لیں، جب اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کو نقصان پہنچانا چاہے تو پھر وہاں کوئی سبب کام نہیں آ سکتا. اور جو لوگ یوں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لے گا، ان کو کسی بھی قسم کے تکلیف میں مبتلا نہیں کرے گا، تو یہ جو بے خوف ہو جانے کی جو بات ہے، یہ بالکل خسارہ اٹھانے والے لوگوں کی یہ عادت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات صحیح حدیث سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ بادل چھایا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو جاتے. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، کیوں آپ اس قدر پریشان ہو رہے ہیں؟ تو کہا کہ کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ بالکل رحمت کی بارش ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے عذاب دینا چاہے تو پھر کون روک سکتا ہے. تو یہ
جب پھر بارش ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے خوشی سے کھل اٹھتا تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیشہ اس بات کا خوف کھایا کرتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک طرح کی آزمائش نہ ہو جائے، ایک طرح کی پریشانی، ایک طرح کی تکلیف میں بندے مبتلا نہ کر دیے جائیں۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یہاں پر کہی گئی ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، نہ پوری طرح اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا ہے اور نہ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ دونوں چیزیں، امید اور کیا کہتے ہیں خوف، الایمان بین الخوف والرجاء جو بات کہی جاتی، یہ بالکل خوف بھی ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، امید بھی ہو۔ تو یہاں مزید اس کی وضاحت دیکھیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الكبائر قال الشرك بالله واليأس من روح الله والامن من مکر اللہ۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اور ایک اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے، اللہ کے مکر سے بے خوف ہو جانا، یہ ساری چیزیں کبائر میں سے ہیں۔ تو اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ جو موحد انسان ہے وہ نہ کبھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف رہے گا اور نہ کبھی اس قدر مایوس ہو جائے گا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اپنے گناہوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا بھی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں بھی چیزیں مطلوب ہیں انسان سے، یہ بات اس حدیث میں وضاحت کے ساتھ کہہ دی گئی۔ یہی بات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے بھی مروی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، قال اکبر الکبائر الاشراک باللہ والامن من مکر اللہ والقنوط من رحمت اللہ والیأس من روح اللہ۔ یہ بات مزید تاکید کے ساتھ اس حدیث میں بھی ذکر کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد یہاں کچھ مسائل کا استنباط اس میں بھی اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تفسیر آیت الاعراف، سورۃ الاعراف کی یہ جو آیت ہے افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، یہ آیت، اس میں یہ بات بتائی گئی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو جاتے ہیں، اللہ کے مکر سے بے خوف ہو جاتے ہیں، یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ تو یہی بات وضاحت کے طور پر اس میں ذکر کی گئی ہے۔ اس کے بعد تفسیر آیت الحجر، سورہ حجر میں جو بات ذکر کی گئی ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شدت الوعید فی من امن مکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے مکر سے جو لوگ بے خوف ہو جاتے ہیں ان کے تعلق سے سخت وعید ہے کہ یہ لوگ بڑے گناہوں کے مرتکب ہیں۔ ان بڑے گناہوں میں الامن من مکر اللہ بھی کہا گیا۔ اسی طرح شدت الوعید فی القنوط، اللہ کے رحمت سے مایوسی، یہ بھی بہت بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ بات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول سے ثابت ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تو مرفوعاً حدیث ثابت ہے جس کو شیخ البانی نے بھی سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ یہ کچھ باتیں جو ایک انسان جب توحید کو اپناتا ہے تو نہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو جاتا ہے اور نہ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی ایک موحد انسان کے لیے مطلوب ہیں۔ تو آج یہاں باب نمبر 33 تک ہم لوگ رک جاتے ہیں، انشاءاللہ پھر باب نمبر 34 الباب الرابع والثلاثون باب من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ، یہاں سے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔